یہ میں تھوڑا ریسٹ لے رہا ہوں، آپ کو ریفریشمنٹ دے رہا ہوں تاکہ فریش ہو جائیں، کیونکہ اگلا موضوع آپ کے اوپر آ رہا ہے آپ جھیل سکیں، برداشت کر سکیں اس کو. یا اس میں 8:30 بجے بند کر دوں گا انشاءاللہ، ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اس میں لکھا ہے 10 منٹ باقی ہیں، تو 10 منٹ ہمارے پاس ہیں، ہے کہ نہیں؟ توحید کے اندر، عقیدے کے اندر اسلام نے کبھی سودا نہیں کیا ہے. ایون اگر اسلام نے یہ کہا کہ اگر کسی نے کہا کہ کسی بت کے اوپر مکھی بھی مار کے چڑھا دو، اسے بھی تمہیں چڑھانا، تم جہنم میں جاؤ. تم بیل اور گائے اور بکرے اور مرغے چڑھا کے مسلمان بنے ہوئے ہو. توجہ چاہتا ہوں میں، ذرا غور سے سنو. اسلام عقیدے پر سودا بازی نہیں کرتا. اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اگر وہ میرے داہنے ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند لا کے رکھ دیں، کبھی بھی عقیدے توحید سے سودا ہو سکتا. بقیہ جو نماز ہیں، اسلام نے کہا بغیر وضو کے نماز نہیں پڑھنا. کہنے کہ اللہ بیمار ہوں، ڈاکٹر نے پانی چھونے سے منع کیا ہے. اللہ نے کہا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی سے تیمم کر لو. اللہ اکبر. یہ رواداری نہیں ہے. اے اللہ کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹھ کے پڑھو. بیٹھ نہیں سکتے، لیٹ کے پڑھ لو. نماز چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ نماز یہ رمز مسلمانی ہے، یہ مسلمان کی شناخت ہے. جو نماز نہیں پڑھتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہی مسلمان کی روزہ سال میں ایک دفعہ آتا ہے، حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے. زکوٰۃ میں سمجھتا ہوں 70% مسلمان بری ہیں، 30% مالدار ہوں گے، ان کے اوپر آتا ہے زکوٰۃ کا مسئلہ، مالک نصاب ہوتے ہیں. لیکن نماز نہیں چھوڑنا ہے تم کو. نماز کو 5 وقت ادا کرنی ہے تم کو، اور اپنے وقت نے صلاۃ کانت المؤمنین کتاب موقوتا، ٹائم ٹیبل پر. یہ نہیں کہ فجر کی نماز 8 بجے پڑھو، فجر کی نماز فجر کے وقت، ظہر کی نماز ظہر کے وقت، ٹائم پہ پڑھو. دنیا چھوٹے جائے، نوکری چولہے بھاڑ میں جائے، پیسہ ملے نہ ملے، نماز نہیں چھوٹنی چاہیے. نماز چھوٹے گی ایمان جائے گا، اور ایمان سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی دولت ہو سکتی. اس لیے مسلمانوں اس کی حفاظت کرو، اس کی حفاظت کرو. حافظوا علی الصلوات، اللہ نے فرمایا نمازوں کی حفاظت کرو. اگر نمازوں کی حفاظت نہیں کرو گے تو اللہ نے فرمایا وہ ویل ہے ان کا ٹھکانہ جو نمازوں کو کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے ہیں. تو نماز کہاں ہم لیٹ کے، ہاتھ پیر میں حرکت نہیں ہے، ہاتھ میں حرکت نہیں، پیر میں حرکت نہیں، کیسے پڑھیں؟ اب یہ فرضیت دل پر آ گئی ہے، دل پر آ گئی ہے. ارکان نہیں ادا کر سکتے، اٹھ بیٹھ نہیں سکتے. اللہ اب یہ ارکان آپ کا دل ادا کرے گا جو دھڑک رہا ہے. دل سے ادا کرو، آنکھوں کے اشاروں سے، پلکوں کے اشاروں سے، دل سے رکوع اور سجود کرو، دل میں پڑھو. لیکن یہ معاف ہو سکتی؟ یہ رواداری نہیں ہے. نہیں کیا ہے؟ روزہ فرض ہے تمہارے اوپر. اے اللہ سفر میں ہیں، بیمار ہیں، اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، سفر میں ہو روزہ چھوڑ دو، لیکن بعد میں جب سفر سے لوٹنا تو اس کو پوری کرنا. بیمار ہو شفا پانا تو پھر اس کے بعد پورا کر لینا، لیکن رمضان میں نہ رکھو، کوئی حرج نہیں. زکوٰۃ سب کے اوپر فرض نہیں کی، اور نہ ہی اسلام نے یہ حکم دیا کہ تم محنت کرو اور زکوٰۃ نکالو. نہیں کہا. کسی کے اوپر جبر کیا اسلام نے کہ مسلمانوں تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، تم زکوٰۃ دینے والا بنو، چاہے جیسے بنو، ایسے بنو، ویسے بنو، کیسے بھی بنو. اتنا بڑا اہم فریضہ، اس کے لیے جد و جہد کی اور اس کے لیے محنت اور مزدوری زیادہ سے زیادہ کرنے کا اللہ نے حکم نہیں دیا. اور لوگ اسلامک کنٹری بنانے کے لیے کہتے ہیں ہمیں حکومت الہیہ قائم کرنی ہے، اس لیے ہم جماعت بنائیں گے، اس لیے ہم فلاں کریں گے تو ڈھکاں کریں گے. اللہ کے بندو، یہ ارکان اسلام ہیں جو ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہیں. اس کے بارے میں اسلام نے آپ کو یہ پابند نہیں کیا کہ آپ اتنا مال کمائیں کہ آپ زکوٰۃ دیں، ضروری ہے ورنہ آپ مسلمان نہیں ہوں گے. تو یہاں تو ایک حکومت نہ بنانے پر سب کو غیر مسلمان بنایا جا رہا ہے، غیر اسلام سے خارج کیا جا رہا ہے. اللہ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے. جب مال آئے گا، مالک نصاب ہوں گے زکوٰۃ دیں. حج اگر زندگی میں ہر سال فرض ہوتا تو پوری دنیا کے لوگ بیچارے حج کر سکتے تھے؟ بولو. اسی لیے اسلام کی یہ رواداری تھی کہ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، زندگی میں ایک دفعہ فرض. اور آؤ اور آگے، عورتیں، نکاح، شادی بیاہ، اس کے اندر رواداریوں کا عالم کیا ہے. اسلام نے آج دنیا شادی کرتی ہے حسن و جمال دیکھ کر، دولت دیکھ کر، حسب نسب دیکھ کر.
اور اسلام کی رواداری دیکھو مسلمانوں کے ساتھ، اس نے کیا کہا؟ تنکح المرأۃ لاربع، 4 چیزوں کی وجہ سے دنیا میں بیاہ کیا جاتا ہے، شادی کی جاتی ہے، مال کی وجہ سے، جمال کی وجہ سے، حسب نسب کی وجہ سے، اس کے دین کی وجہ سے۔ فاظفر بذات الدین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ماننے والوں کو کہا کہ دیندار لڑکی سے شادی کرو، دیندار، یا ایھا الذین آمنو، تاکہ اللہ کا یہ فرمان سچا ہو سکے کہ تمہاری خلوتیں بھی نیکوں کے ساتھ ہوں اور جلوتیں بھی نیک اور صالحین کے ساتھ ہوں۔ یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ صحبت میں بیٹھو، باہر رہو تو سچے لوگ دوست تمہارے رہیں، اور گھر میں جاؤ تو نیک اور پاک اور صالحہ بیوی اس کی صحبت میں تمہاری رات گزرے، باہر بھی برکت اندر بھی برکت۔ یہ ہے رواداری اسلام کی۔ لیکن ہمیں کیوں غلام بنا کر کے اپنے باپ کا رکھ رہی ہو؟ ہم کیوں تمہاری جوتیاں چاٹیں؟ نہیں سمجھ آئی؟ ہاں سمجھا کرو ذرا، یہی نہیں سمجھ آتی آپ لوگوں کو، بقیہ سب سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یہ جس دن سمجھ لو گے اس دن انشاءاللہ پورا انڈیا ہمارے ہاتھ میں ہوگا انشاءاللہ۔ یہ جس دن سمجھ لو، یہ نہیں ہم دو ہمارے دو، بچے دو ہی اچھے، اور اگر دونوں ٹیں ہو گئے تو کون اچھے گئے؟ کہاں جاؤ گے؟ ایک صاحب نے کہا کہ ربانی صاحب آپ لوگوں کو کہتے ہو 2 3 دن کرو، آپ نے کتنی کی؟ میں نے کہا یار سمجھا کرو ذرا، بارڈروں پر سپاہی کٹتے ہیں، کمانڈر ان چیف پیچھے ہوتا ہے، ہم تو حوصلہ دے رہے ہیں لوگوں کو، ہمیں بھی ملے گا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے، ہم بھی 2 2 3 3 4 4 کریں، کوئی ملے تو صحیح ہے کہ نہیں؟ اس لیے وَلَكِنْ جَهَادٌ وَنِيَّةٌ، کم از کم اس کے لیے بھی جہاد کے لیے، اس جہاد کے لیے بھی نیت رکھو انشاءاللہ۔ رواداری ہر چیز کے اندر، اسلام کے اندر موجود ہے، قصاص، اور یعنی اسلام کی مکمل تعلیمات رواداریوں پر مبنی ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں دوستوں، ہم غور کریں، ہم پڑھیں، ہم اس کو دیکھیں۔ ہر ایک کے حقوق متعین ہیں، ماں کے حقوق، باپ کے حقوق، بیوی کے حقوق، شوہر کے حقوق، اولاد کے حقوق، ہر چیز ساری ان دائروں میں رہ کر کے اگر آپ غور کرو گے آپ کی زندگی دنیا ہی کے اندر جنت ہو جائے گی۔ اور ایک بات یاد رکھو، تم اس دنیا کے لیے نہیں بنائے گئے، تم اس دنیا کے لیے نہیں بنائے گئے، ہم اس دنیا کے لیے نہیں بنائے گئے۔ ہماری میراث بابا آدم کی وہ چھوڑی ہوئی دولت ہے جسے جنت کہا جاتا ہے۔ ہمارا اصلی گھر وہ ہے میری ماں بہنوں اور میرے بچوں، میرے دوستوں، میری بیٹیوں، ہمارا گھر یہ نہیں ہے، یہ تو چند دن کی زندگی ہے، چند دن کی زندگی ہے، کوئی 60 برس، کوئی 70 برس، کوئی 50 برس، کوئی ہارٹ اٹیک سے، کوئی ایکسیڈنٹ، کیسے بھی مرتا ہے آدمی، جاتا ہے، اصل زندگی وہاں کی ہے۔ اس لیے وہاں کی تیاری کرو، تمہارا شوہر 2 کرے 3 کرے 4 کرے، ڈونٹ ویری، نو پرابلم، غم مت کرو، اللہ نے تمہیں روزی پیدا کیا ہے، تمہیں روزی دے گا انشاءاللہ تعالی۔ اپنے بچوں کی دیکھ ریکھ، پیار، محبت، اسلامی مزاج اور اسلامی دماغ اور اسلامی ذہن رکھو۔ اللہ تعالی ہمیں ان سب چیزوں کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم نے جتنا کہا اور سنا ہے اس سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے اس مجلس کو قبول فرمائے، اور بار الہ جتنے بھی مشارکین ہیں، شرکت کرنے والے، ہم سب جب یہاں سے لوٹیں اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے والدین کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے، اور ہماری بھی گردنوں کو اللہ جہنم سے آزاد فرمائے۔ اللہ ہمارے مدارس، مساجد اور مسلمانوں جہاں کہیں بھی دنیا میں ہے عالم اسلام، اللہ دشمنوں کے شر سے ان کی حفاظت فرمائے، اللہ تمام مسلمانوں کو عزت و آبرو سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے بچوں پر شفقت، بڑوں کی توقیر اور تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو توحید و سنت کے اوپر قائم و دائم رکھے، ہم زندہ رہیں تو توحید و سنت پر، اور اس دنیا سے رخصت ہوں تو توحید و سنت پر ہماری موت آئے۔ اللہ تعالی ہم سب باہمی اتحاد اور اتفاق سے جینے اور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے یہ مجلس منعقد کی ہے اللہ ان دامے دل میں قدم سخنے، جن متعاونین نے، بھائیوں نے، ذمہ داروں نے، جس حیثیت سے بھی اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور اس کے عوض میں انہیں جنت میں جگہ عطا فرمائے، روزیوں میں برکت عطا فرمائے، صحت و تندرستی میں برکت عطا فرمائے، ہم سب کی آل اولاد میں، ہم سب کی بیویوں میں برکت عطا فرمائے، ہم سب کی آل اولاد میں اور ہم سب کی بیویوں میں اللہ برکت عطا فرمائے، ہماری دولتوں میں، ہمارے گھروں میں، پراپرٹی میں، سب میں اللہ ہم کو سب کو برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو دنیا کے اندر جہاں بھی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو مبارک اور محترم بنائے، اور جتنے بھی غیر مسلمین ہیں اللہ ان سب کو ہدایت عطا فرمائے، اور ان سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔